السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے دید کا یک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے بندو، پیارے کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہمیں انسان اور اشرف بنا کر خیر امت نے پیدا ہونے کا عظیم شرف عطا فرمائے۔ احسان بالا احسان، عصر کی نماز کی ادائیگی کی جماعت کے ساتھ توفیق عطا فرمائی۔ لاکھوں درود، کروڑوں خربوں سلام اس نبی مکرم رسول محتشم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو رب ذوالجلال ہم گناہگاروں کا محسن، قاسم نعمت، قاسم رزق، رحمت للعالمین بنا کر پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ یہ ماہ محرم الحرام کا عظمت والا ماہ مبارک چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 20 تاریخ 18 ہجری کو عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال کی تاریخ تھی۔ اسی مناسبت سے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کون عاشق رسول، کون حضور پاک علیہ السلام کا غلام اور امتی نہیں ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں، حضرت بلال حبشہ کے تھے، امیہ بن خلف ان کو خرید کے مکہ لایا تھا اور ان کو زود و کوب کیا کرتا تھا، ان کو تکلیفوں پہ تکلیفیں، اذیتوں پہ اذیتیں دیا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام دریافت فرمائے، بلال تم حضور پاک علیہ السلام سے سب سے پہلے کیسے ملاقات ہوئی، ذرا وہ سناؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے انداز میں حضور پاک علیہ السلام کو واقعہ جو سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوئے اور آقا کے اخلاق کریمانہ کا ملاحظہ فرمائے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں، میں امیہ بن خلف کے پاس تھا اور وہ مجھ پہ ظلم کرتا تھا۔ عرب کی گٹھی کے اندر اللہ نے ظلم رکھ دیا تھا کیونکہ اسلام نہیں تھا۔ ہر کافر ظالم تھا، جابر تھا اور لوگوں پہ تکلیفیں ڈھایا کرتا تھا۔ ایسے ہی میرا بادشاہ امیہ بن خلف بھی مجھ کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ ایک رات میرے اوپر ایسی بھی آ گئی، سخت جاڑے کے دن چل رہے ہیں اور مجھے سخت ترین بخار ہے۔ میرا آقا کیا دیکھتا ہے، رات میں اٹھ کے مجھے چکی پیسنے کے لیے کہا، لیکن میں جاڑے سے تھر کانپتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے لحاف لے کے اوڑھ لیا تھا۔ بادشاہ آیا میرا، یعنی میرا مالک آیا امیہ بن خلف، اور مجھے دیکھا زود و کوب کرنے لگا۔ میں نے کہا مجھے سخت بخار ہے، میں وہ سب نہیں جانتا، یہ میرا کام ہے یہ چکی پیسنا اور مجھے صبح تک یہ آٹا دینا ہے۔ وحیدان گرامی، وہ تکلیف کے اندر بھی آٹا پیس رہے تھے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر چکی لگا دیا اور دروازہ لگا کے ظلم ڈھاتے ہوئے کہا، شام صبح تک یہ آٹا پورا ہو جانا چاہیے، نہیں ہوا تو پھر تمہیں تکلیف دوں گا۔ عزیزان گرامی، تکلیف کے بخار کے اندر حضرت بلال فرمارے میں چکی پیس رہا تھا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، باہر سے آواز آئی ایک شخص کی اور اندر آنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ میں نے اجازت دیا، دیکھا تو وہ جھلا والا چہرہ میرے سامنے ہے، چاند سے زیادہ چمکتا چہرہ میرے سامنے ہے، گویا وہ رحمت للعالمین سے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ میرے سامنے آئے، آ کے پوچھتے بلال نہیں، وہ آ کے پوچھتے کیا ہوا، تم اتنی تکلیف میں آٹا پیس رہے ہو؟ کہتے مجھے سخت بخار ہے، لیکن میرا آقا میرے کپڑے بھی اتار لیا، میرا لحاف بھی لے لیا اور جاڑے کی کڑک کی سردی ہے، اس میں کہا کہ مجھے آٹا پیسنا ہے، میں پیس رہا ہوں اپنے مالک کی اطاعت میں۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے کچھ خدمت ہے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں ہر کوئی آتا ہے ایسے ہی کہتا اور چلا جاتا ہے،
میرے مرض کا مداوع کوئی نہیں کرتا۔ تو آقا علیہ السلام بھی پلٹ رہے تھے تو حضرت بلال دل میں سوچ لیے یہ عرب کے لوگ ایسے ہی ہے، انہوں بھی آئے میری مدد کے لیے آئے سمجھا تھا، لیکن پلٹ کے چلے گئے، کوئی مداوع نہیں ہے۔ اتنا کہہ کے سوچ رہے تھے، چند لمحے گزرے، حضرت بلال فرماتے چند لمحے گزرے، پھر آقا علیہ السلام آ گئے، ایک ہاتھ میں دودھ کا کٹورا ہے اور ایک ہاتھ میں کھجور کی تھیلی ہے، لے کے میری خدمت میں آ گئے، آ کے مجھے کھجور کھلائے اور دودھ پلائے، پلا کے کہے اب تم آرام کرو۔ میں کہا اے انسان، اگر میں آرام کر لوں تو میرا آٹا کون پیسے گا؟ صبح میرا مالک مجھے زود و کوب کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں میں آپ کا آٹا پیس کے جاؤں گا، بے فکری سے آرام کریے۔ حضرت بلال فرماتے 3 دن تک آقا ایسے ہی رات میں آتے، ان کو دودھ پلاتے اور کھجور دیتے اور ان کا آٹا پیس کے چلے جاتے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میرے دل میں وہ انسان کی عظمت بیٹھ گئی تھی، جب وہ اعلان نبوت فرمائے تو آقا علیہ السلام کے پاس چھپتے ہوئے اپنے آقا کی چوری سے آئے، آ کے آقا علیہ السلام کا کلمے سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ روایتوں میں ہے 7ویں یا 8ویں اسلام سے مشرف ہونے والی شخصیت کا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسلام سے مشرف ہوئے، امیہ بن خلف بادشاہ کو معلوم